پھر ایک مزید روایت ملاحظہ فرمائیے، کتاب مسند احمد ابن حنبل جز نمبر 35 میں صفحہ جو 2001 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 478 میں، حدیث نمبر 27485 میں ابی الدرداء سے روایت کرتے ہیں کہ عہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وصیت فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الائمہ المضلون، اخوف ما اخاف علیکم، سب سے زیادہ خوفناک چیز میں مجھے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ خوفناک رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ جو اپنی امت کے لیے وہ ڈرتے ہیں، الائمہ المضلون، وہ امام جو مضل ہیں۔ اچھا، تو یہ حدیث صحیح ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بشرط بخاری مسلم بھی روایت ہوئی ہے، جیسے کہ صحیح ابن حبان میں جو حدیث ہے، ابن حبان نے خود بھی اس کی تصحیح کی ہے، چاپ مؤسسۃ الرسالہ جز نمبر 15 جو سنہ 1991 میں چھپی ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 109 میں جو حدیث شروع ہوتی ہے 6714، اس میں یہ ہے وَإِنَّ من اخوف ما اخاف على امتی الائمہ المضلین، سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے اپنی امت پہ خوف ہے، جو لوگ میری امت کے لیے سب سے زیادہ فتنہ برپا کریں گے، وہ کون ہے؟ گمراہ کرنے والے امام۔ اسناد صحیح علی شرط مسلم، یہ حدیث بھی صحیح ہے بشرط مسلم۔ تو میرے محترم ناظرین، ہم نے صحیح ترین احادیث سے ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے فتنے کو فرمایا کہ دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے، اور مجھے جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ کون ہے؟ صحابہ کا فتنہ۔ پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس چیز کا فتنہ دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے اور اس کا مجھے زیادہ خوف ہے، وہ ہے جو گمراہ کرنے والے امام ہوں گے۔ تو پتہ کیا چلا عزیزو، وہ صحابہ جو امامت کو پہنچے، جو خلافت کو پہنچے، ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے۔ اور یہ میرے محترم ناظرین، یہ ایک ایسا استدلال ہے کہ اس پہ کوئی خدشہ نہیں کر سکتا سوائے تعصب کے۔ انسان تعصب کرے نہ مانے تو الگ بات ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی مزید دلیل بھی نہ ہوتا نا، ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت کو یہ بالکل شیعہ عقیدہ یہی ہے، سب سے تبرعی شیعہ آئے گا نا، وہ اس سے زیادہ تبرع نہیں کر سکے گا ابو بکر عمر کے خلاف۔ جس طرح رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان احادیث میں جو بشرط بخاری مسلم صحیح ہیں، مخالفین کے کتب میں موجود ہیں، جس طرح رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے تبرع کیا ہے دجال سے، دجال جو اتنا الوہیت کا ادعا کرتا ہے، یعنی پکا کافر، ملعون جہنمی، لوگوں کو کافر بنائے گا، تو اس سے بھی بڑھ کر ختم بات، اس سے بھی بڑھ کر اس دین کا دشمن، اسلام کے لیے مضر، مسلمانوں کے لیے باعث فتنہ، باعث شر، وہ صحابہ ہیں جن کو امامت ملی۔ اچھا، یہ مسئلہ جب آپ کی خدمت میں ثابت ہوا میرے محترم ناظرین، اب اس بات کو مزید آپ کی خدمت میں مزید اس کو ابو بکر عمر کی خلافت کی بطلان کے لیے مزید دلائل ان کے اپنے صحیح کتب سے، ان کے اپنے صحیح ترین کتب سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے مسلم، چاپ دارالفکر، چھپی ہے یہ کتاب سنہ 2003 دارالفکر بیروت میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 141 میں یہ باب ہے، باب فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق، کیونکہ جماعت عمریہ نے یہ جھوٹی احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دی ہیں کہ آپ کے امام اگر جتنے فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، جتنے آپ پہ ظلم کریں گے، طاعت ان کی واجب ہے۔ تو یہ تو ان کا جو پورا مذہب ہے، یہ فاسق فاجر حکمرانوں کے لیے لاٹری ٹکٹ ہے، بالکل لاٹری ٹکٹ، یعنی اللہ نے واجب کیا ہے آپ پر کیا فاجر فاسق اور ظالم حکمرانوں کے حکم کی تعمیل کریں، ان کے خلاف آپ جو ہے صرف ان کی خیرخواہی کے لیے دعا کریں، بس ختم بات۔ یہاں پہ ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 1847، حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکون بعد ائمۃ، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکون بعد ائمۃ لا یہتدون بہدای،
میرے محترم ناظرین، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں ہے، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے، وہ اس سے فاسق فاجر، اس سے زیادہ گمراہ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ صالح آدمی ہے؟ او عزیزو، آج اسرائیل بن کے آیا ہوں جماعت عمریہ کے علماء کے لیے نہیں، میں آب حیات لے کے آیا ہوں۔ بظاہر یہ تلخ باتیں ہیں، یہ کڑوی باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو وہ کڑوی دوا پلا رہا ہوں، اگر آپ منہ کھول دیں تو یہ آب حیات ہے، یہ بہت میٹھا ہے، یہ ایمان کا میں شربت لے کے آیا ہوں آپ کے لیے۔ جماعت عمریہ، جماعت عمریہ کے علماء، میں آپ کے لیے وہ چیز لایا ہوں جو آپ کی آخرت کو بنا دے گا۔ آپ جو ہے نا، اسلام میں 72 فرقے ہیں، سب 73 فرقے ہیں، سب جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، تو آپ کو میں جہنم سے نکالنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو جنتی بنانا چاہتا ہوں۔ آ جاؤ، میری بات سنو میرے محترم عزیزو، علماء کرام اور میرے محترم، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں جو شیعہ نہیں ہیں۔ شیعہ تو ویسے بھی میرے مخالف ہیں، خون کے پیاسے ہیں، ٹھیک ہے نا شیعہ تو ویسے بھی، ٹھیک ہے نا۔ شیعہ علماء کو دیکھا آج تک کسی شیعہ عالم نے اللہ یاری کی سپورٹ کی ہو؟ دیکھا؟ دیکھیں، وہ خود مذہب کی دفاع نہیں کرتا ہے شیعہ علماء، میں دفاع کرتا ہوں، اپنی زندگی خطرے میں ڈالتا ہوں۔ کم از کم حق تو بنتا ہے کہ وہ تائید کریں، کم از کم وہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ میں نے ان کے بھگوانوں کو، ان کے خداؤں کے سامنے میں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے میں نے شیعہ علماء کے الحاد کو، شیعہ علماء کے زندقے کو، شیعہ علماء کے بدعات کو، ان کی کفریات کو میں نے نہیں مانا ہے، دلیل کے ساتھ نہیں مانا۔ میں نے کہتا ہوں نہیں مانتا، دلیل ہے تو لے کے آؤ۔ میں نے اعلان بھی کیا بھائی $2 لاکھ دیتا ہوں، آ جاؤ $2 لاکھ انعام بھی ہے بھائی، کم از کم تم مجھے بھی شرمندہ کرو گے، تجھے مجھ پر بھی فتح ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تمہیں $2 لاکھ بھی دے دیتے ہیں۔ پھر بھی وہ جواب نہیں ہے۔ یہ اس کو بولتے ہیں تعصب، اس کو بولتے ہیں تعصب، کہ ایک شخص آتا ہے، حق بات کہتا ہے، تم اس کی حق بات کی تائید نہیں کرتے، تم اپنے ضلالت پہ، گمراہی پہ مصر رہتے ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں عزیزو؟ اس کو کہتے ہیں نا وہ ابو جہل والی، ابو لہب والی، کہ دیکھتے تھے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات، بہترین پیغام، بہترین شریعت کے ساتھ آئے، پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اسی بتوں کو، کیوں بتوں کی پوجا کرتے؟ کہتے ہیں ہمارے بابا بھی اسی کی پوجا کرتے تھے۔ بھائی اور بھائی تمہارے بابا کوئی سائنٹسٹ ہے؟ تمہارے اموات، تمہارے بزرگ جن کی تم تقلید کرتے ہو، وہ کوئی بہت بڑے حکیم لوگ تھے، وہ تم سے زیادہ جاہل تھے، بیوقوف ٹھیک ہے نا عزیزو؟ تو شیعہ تو ویسے ہماری بات نہیں مانتے، شیعوں کو چھوڑو۔ میں آپ کو شیعوں کی طرف نہیں بلا رہا میرے عزیزو، جماعت، میرے پیارے مسلمان بھائیو، غیر شیعہ، میں آپ کو شیعوں کی طرف نہیں بلا رہا، میں آپ کو آپ کے نبی کے طرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نبی کے اوصیاء کی طرف بلاتا ہوں۔ وہ نبی کے اوصیاء جن کو شیعوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، اور جن کو جماعت عمریہ نے تو شروع سے چھوڑ دیا تھا۔ شیعہ بھی یہ کہتے ہیں نا، ادعا کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ادعا کرتے ہیں، یہ صرف زبانی ادعا ہے، زبانی ادعا ہے۔ عمل میں نہ ان کے علماء اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہیں، نہ ان کے عوام۔ اگر ہوتے تو یہ ان بدعات کا جو ان کے علماء نے، جن کے بھگوانوں نے ان پہ مسلط کیا ہے، اس کا اتباع نہ کرتے۔ بہرحال تو یہ حدیث ہے میرے محترم ناظرین، میں حدیث آپ کی خدمت میں پڑھ رہا تھا صحیح مسلم سے، مسلم میں، یہ دارالفکر والی مسلم کتاب الامارہ میں یہ روایت ہے حذیفہ الیمان سے رضی اللہ تعالی عنہ سے، یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای۔ حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے پیشوا آئیں گے، ایسے امام ہوئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے۔ او بھائی سوچو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے تو وہ تو گمراہ تو ہے ہی نا۔ تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ الائمہ المضللون کی بات ہو رہی ہے، گمراہ کرنے والے گمراہ اماموں کی بات ہو رہی ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں وہ کافر ہے، چلے کم از کم اگر یہ سخت جملے استعمال نہیں کرتے نا، اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ گمراہ ہے، یہ ہدایت پہ نہیں ہے۔ پیغمبر کی ہدایت کے بغیر کوئی ہدایت ہے بھائی؟ وہ بھائی تمہیں پتہ ہے کوئی ایسا
چراغ روشن جو آپ کو جنت لے کے جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہیں ہے. ہدایت منحصر ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں.